اگین میں اور آپ, میں فار ایگزامپل میں عارفہ مظفر, آئی آلویز ویئر شلوار قمیض, اینڈ بینگ ان شلوار قمیض اینڈ my دوپٹہ, آئی فیل پرائڈ دیٹ آئی ریپرزینٹ مائی کنٹری. آئی ریپرزینٹ ریلیجن اسلام میں شلوار قمیض نہیں ہے, آپ ابایا بھی پہن سکتے ہیں, اینی تھنگ وچ کین کور مائی باڈی ایز اے ہول, دیٹ از اے ڈریس وچ از ماڈیسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہو. مگر یہ چیزیں ہمارے اوپر بہت بوجھ بھی ڈال دیتی ہیں. پھر میں اپنی اسکن کا کلر دیکھتی ہوں, یہ اسکن دیکھتے ہی فوری طور پہ لوگ کہتے ہیں دیسی ہے, پاکستان سے تعلق ہے, وغیرہ وغیرہ. تو صاحب پھر مجھے اپنے ریلیجن کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے, مجھے اپنی نیشن کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ مینس اے لاٹ. ایک پلیئر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے لگی ہوں, ان کا نام محمد مدثر ان کا نام ہے, پروفیشنلی ہی از اے جرنلسٹ, بٹ میرا خیال ہے پیدا پاکستان میں ہی ہوئے تھے. یہیں سے کہانی شروع کی جائے. مدثر صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم اینڈ ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کا بڑا آپ اپنے مائک کو اپنے قریب رکھیں تاکہ آپ کی آواز کو بہتر طور پہ لوگ سن سکیں. مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے؟ جی, میں لاہور میں پیدا ہوا. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ زیدان, یہ جو عراق کا ایک پلیئر, عراقی پلیئر ہے, اس کی ماں عراق کی ہے اور باپ پاکستان سے؟ آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہائے, کیونکہ میں بھی پہلا پاکستانی ہوں جس نے کینیڈا کی نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنائی. آئی واز اے فرسٹ پاکستانی. صحیح. 2004 میں. نودیپ ذرا کہ ان کے مائک کو ٹھیک کر دیجئے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2004 میں بینگ پاکستانی آپ نے اپنی پہچان بنائی اور پاکستان کی پہچان بنے. آپ نے پاکستان میں بھی کبھی ٹیبل ٹینس کو اس لیول تک لے کے گئے تھے؟ جی الحمدللہ, میں پاکستان کا پہلا ویل چیئر ایتھلیٹ ہوں جس نے ٹیبل ٹینس کھیلا. تو انٹرنیشنل لیول پہ 2 ٹائمز میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. پاکستان سے آپ نے ٹریول کیا تھا؟ جی, مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ یہ انٹرنیشنل کو گیم ہے. میں بیسکلی ایتھلیٹکس میں ویل چیئر ریسر تھا پاکستان میں, لیکن ٹیبل ٹینس کالج میں کھیلا جاتا تھا تو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ میں بنا اس کے لیے ہوں, لیکن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ویل چیئر پہ بھی کوئی ٹیبل ٹینس کھیل سکتا ہے. سب سے پہلا ایشو یہ آتا تھا, کوئی پارٹنر ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی دوسرا کھیلنے والا ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ بھی وقت ہے میں نے اسٹول پہ بیٹھ کے کھیلا, ویل چیئر پہ نہیں بیٹھ کے کھیل سکتا تھا. وہاں سے ریپرزینٹ کرنا شروع کیا, اور فرسٹ ٹائم جب پاکستان میں ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہوئی, میں نے ایبل باڈی کے اگینسٹ میڈل جیتا. اینڈ دیٹ واز دا ڈے وین آئی ریئلائز آئی شوڈ موو آن. پھر اس کے بعد پیشن بن گیا. کینیڈا میں آیا ہوں 2004 میں. میں نے پہلی دفعہ نیشنل چیمپئن شپ میں کمپیٹ کیا, اینڈ آئی واز فرسٹ ساؤتھ ایشین ان نیشنل چیمپئن شپ جس نے ریپرزینٹ کیا. 2010 تک برونز میڈل پہ رہا, سلور میڈل, برونز. 2010 میں پہلی دفعہ نیشنل چیمپئن ہوا, ٹیم میں سلیکٹ ہوا, اور آج تک الحمدللہ 28 ٹائٹل میرے پاس ہیں, سنگل اور ڈبل دونوں. برمپٹن کے میئر نے برمپٹن نے آپ کو ایکنالج کیا ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ اصل میں یہاں پر ہر سال ایوارڈ سیرمنیز ہوتی ہیں, جتنے بھی برمپٹونینز ہوتے ہیں ان کو نومینیٹ کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً 30-32 کے قریب جوری کے ممبرز ہیں, دین اس میں سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون بندہ کس فیلڈ میں اپنا آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میرا نام پچھلے 3 سال سے نومینیٹ کیا جا رہا تھا, 3 یا 4 سال سے, لیکن لکیلی اس دفعہ مجھے وننگ جو ہے نا وہ ایوارڈ دیا گیا. وہ سٹی آف برمپٹن کا سب سے بڑا سپورٹس ایوارڈ ہے. ماشاءاللہ, کین گیل ایمیچور ایوارڈ آپ نے جیتا. اچھا, اب میں دوبارہ آپ کے پاس کی طرف چلتی ہوں. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستان میں پلے بڑے, آپ نے پروفیشنلی یو آر اے جرنلسٹ, اور پاکستان سے ٹریول کرتے ہوئے آپ نے ایز اے ریسر ٹریول کرنا شروع کیا. باہر نکلے تو آپ نے اپرچونٹی دیکھی ٹیبل ٹینس کی بھی. اپنا وہ سفر بیان کیجئے گا. اور آپ نے جیسے بھی کہا کہ there was a time کہ آپ نے اسٹول پہ بیٹھ کے بھی ٹیبل ٹینس کو کھیلا تھا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کبھی ڈسیبلٹی ہو تو وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا, یا اس سٹوری کو اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہ نہیں, اس میں برا لگنے والی بات ہی نہیں ہے. 2 سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا, سو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی چلا ہوں, لیکن میرے بڑوں کو, میری بڑی سسٹرز کو, میرے پیرنٹس کو یاد تھا.
वो कभी कभी याद दिला भी देते थे। तो मैंने तो हाथों पे चलना सीखा, क्रॉलिंग ही की जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब मैं 2007 की बात है या 8 की बात है, जब मैं पाकिस्तान गया काफ़ी अरसे के बाद, तो वालिद साहब कहते यार जो बच्चा गली के नुक्कड़ पे नहीं जा सकता था ना, वो पूरी दुनिया घूम आया। ये अल्लाह की शान है। आप पहली बार जब गेम के लिए पाकिस्तान से निकले और अब्रॉड आपने ट्रैवल किया तो आपके वालिद साहब ने कहा कि जो अपने नुक्कड़ तक नहीं जा सकता पूरी दुनिया घुमाया। जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो टूर में आपने ब्रॉन्ज जीता था। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेरे पास तकरीबन 8 मेडल्स हैं कनाडा को रिप्रेजेंट करते हुए। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मैं 4 दफ़ा नेशनल हुआ। अच्छा, नेशनल चैंपियन था कनाडा पाकिस्तान में। अच्छा, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर किसी किस्म की डिसेबिलिटी है तो डिस्करेजिंग मॉड मिलती है। व्हाट इज़ समथिंग जिसने आपको स्ट्रांग रखा था? और ज़ाहिर है आप स्कूल भी गए, आपने पढ़ा, यू आर अ वेरी गुड राइटर एज वेल, आपने जर्नलिज्म को भी अपनाया, तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है? द वर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बात है बीइंग अ चाइल्ड। जब स्कूल में बैठा होता था तो बच्चों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है स्कूल में, वो रिसेस टाइम होता है कि कैसे क्लास ख़त्म हो, रिसेस टाइम स्टार्ट हो और वो ग्राउंड्स में और हर तरफ खेल रहे होते हैं। और मेरी ज़िंदगी का वो सबसे वर्स्ट टाइम होता था, क्योंकि मैं वाहिद बच्चा होता था जो अपने उसी बेंच पे बैठा होता था और मेरी आंखों के सामने सारे बच्चे कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए अपनी दुनिया को भूल के बैठे होते थे। लेकिन वो पेन जो थी उसको यूटिलाइज़ किया मैंने। मैं वहीं बैठता था, पेंटिंग करता था, ड्राइंग करता था, अपना ध्यान उनसे हटा के डिफरेंट वर्ल्ड पे लेके जाता था। दैट्स द रीज़न आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। दैट्स द रीज़न कि मुझे विजुअलाइज करना चीज़ों को, फिर उनको पेपर पे लेके आना, उनको इम्प्लीमेंट करना, आई नो आई लर्न फ्रॉम दैट। तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, डिफरेंट रास्ते मिल जाते हैं। आपके क्लासमेट्स आपको डिस्करेज करते थे? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। देखिए ये इस चीज़ को एडमायर करना नो डाउट। इसमें ये मेरे बेसिक स्कूल के जो टीचर थे और जो हेड मास्टर थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हौसला अफजा बात की है कि क्लासमेट्स ने डिस्करेज नहीं किया। यस, वो एक कन्फाइनमेंट ज़रूर थी रिसेस टाइम में, मगर क्लासमेट्स ने कभी आपको डिस्करेज नहीं किया, खौफ खुदा था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब फिर आप पहली बार पाकिस्तान से ट्रैवल किए हैं, विच वाज अ बिग डील कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अब्रॉड, तो तब आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपको क्या कहा, क्या इनकरेजमेंट दी? अल्हम्दुलिल्लाह 94 में मैं गया हूँ चाइना, बीजिंग में एशियन गेम्स थी। आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, अभी नया नया पासपोर्ट बना था और आई वाज द यंगेस्ट एट द टीम एज वेल। तो 99 में ऑस्ट्रेलिया गया। मुझे बाकी लोगों के और दुनिया के असल में फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो शालीमार बाग में एक बहुत बड़ा इवेंट था जो हमारे एजाज़ में रखा गया। तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करके ना साथ लेके आए थे। तो फर्स्ट टाइम वो कहते यार आज मुझे ना इसके साथ इंट्रोडक्शन मिला है। माशाअल्लाह। कभी ये मेरा इंट्रोडक्शन था, सही, आज ये मेरा इंट्रोडक्शन बना है। सही। तो मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं कंट्रीब्यूशन तो खैर हर बाप ही कर सकता है, करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मगर उन्होंने आप पे हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने होप रखी और आज जिस जगह पे हैं इट्स बिकॉज योर फादर्स सपोर्ट एज। ऐसा ना हर बाप नहीं कर सकता। मुझे एक चीज़, ज़ाहिर है बाज़-औक़ात बच्चे डिसेबिलिटी में चले जाएं और ख़ास तौर पे लोग जो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बातचीत करते हैं तो वहाँ माँ बाप बिल्कुल भी हौसला छोड़ देते हैं। बहुत मुश्किल ट्रॉमास होते हैं, बेसिकली पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमास है। या अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कनाडा में आने के बाद आप कनाडा मूव हो गए और कनाडा के लिए आपने 8 अवार्ड्स जीते, इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे। इंटरनेशनल में उसकी थोड़ी स्टोरी शेयर कर लें। US ओपन में मेरे पास 2 दफ़ा है, कोस्टा रिका में 3 दफ़ा। सो
اب تو یاد بھی نہیں صحیح سے ماشاء لیکن الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل پہلا میڈل 2018 میں جیتا, کافی لانگ جرنی کے بعد. 90% کوارٹر فائنل میں آؤٹ ہو جاتا تھا اور پوڈیم کو ایسے آنکھیں دیکھتا تھا کہ یار کبھی میں بھی زندگی میں یہاں پر جا پاؤں گا. 30 سال کا کہتے ہیں آپ اپنا خواب ضرور دیکھیں, اور اگر جو لوگ خواب دیکھتے ہی نہیں تو وہ خواب اچیو کیا کریں گے. صحیح, تو یقیناً آپ نے خواب دیکھا, آپ نے اس کو اچیو بھی کیا. آپ کو اتنی انکریجمنٹ آپ کے والد صاحب نے دی, آج آپ اس جگہ کے اوپر ہیں. نارملی پلیئرز کی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ یور سیلف اینڈ یور پرفارمنس؟ ہاؤ لانگ کین یو پلے؟ اس کے بعد میں اگلے سوال پہ آتی ہوں. ایتھلیٹ میں سمجھ اپنی زندگی میں سے جس دن ٹیبل ٹینس نکالوں گا اللہ میں آپ کو زندگی تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے پاس ہے کیا اس کے بعد. چھوڑ دیجئے, آپ کے والد صاحب نے آپ کو اس سٹیج کے اوپر لے کے آئے, آپ کے اپنے بچے, کیا آپ نے یو آر اے رول ماڈل فار دیم, کہ آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان کو بھی اکنالج کیا, براؤن کلر کو بھی اکنالج کروایا, اور اتنے ایوارڈز بھی جیتے, اور ماشاءاللہ یہ برمپٹن کا ہائیسٹ ایوارڈ بھی آپ نے ابھی ون کیا ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی ٹیبل ٹینس کی طرف لے کے آئے ہیں, یا چراغ تلے اندھیرا؟ نہیں باجی, میں اصل میں کسی کو کسی طرف نہیں لانے کا قائل نہیں ہوں. میں ان کو صرف ایک بات بولتا ہوں, اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی ضرور رکھنا, جو تمہارا دل چاہے. ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں ضرور رکھنا, چاہے وہ بال چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ڈزنٹ میٹر. تو یہ الحمدللہ ہوتا ہے, اور ان کے لیے رول ماڈل ہوں. کہیں ٹورنامنٹ پہ بعد کا 2 میڈل آتے ہیں تو تیسرا لڑ رہا ہوتا ہے, میرے لیے نہیں لے کے آئے, وہ جاتے سب سے پہلے اتار لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا پیغام دیں گے ماں باپ ایز اے فادر بھی پیرنٹس کو, کیا پیغام دیں گے؟ اور ایز اے فادر کہ اگر بچے میں کوئی شارٹ فال ہے تو پیرنٹس کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں بچوں کو ٹو اچیو دیئر ڈریمز؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیرنٹس کے لیے کاؤنسلنگ سب سے امپورٹنٹ ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد ایکچولی وکٹم وہ بچہ نہیں ہے, ایکچولی وکٹم وہ پیرنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ ہیپن ہوا ہے. وہ اگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی, ان کی اپروچ ٹھیک ہو جائے گی, تو وہ بچہ کچھ بھی بن سکتا ہے. وہ دین اس کو ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا, خاص کر جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے, جہاں پر ہم پلے بڑے ہیں, رہتے ہیں, وہاں پر تو بڑوں کو نہ جانے کیا کیا سننا پڑتا ہے. خدا نہ کرے بچے میں ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پہلے تو پیرنٹس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, یہ اس کو ویکسینیشن نہیں دلوائی تھی, کہ خدا نہ کرے یہ کسی کے گناہ کا ان کا کوئی نتیجہ ہے. سو مینی ورڈز آر دیئر. آپ تو کیونکہ الحمدللہ سوشل ورک میں بھی انوالو رہا ہوں پاکستان میں, ابھی بھی کر رہا ہوں, تو ہماری زبان کی تلخیاں چھوٹا لفظ ہے, نظروں کی تلخی نہیں مان, لفظ بہت بعد میں آتے ہیں. ویری سیڈ. پاکستان میں پولیو کے حوالے سے یس پولیو ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ, اور پاکستان سے پولیو کا آلموسٹ خاتمہ ہوا بھی, مگر پھر آ رہا ہے. واٹ یو سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز بھی بعض اوقات آتی ہے, یو آر اے وکٹم کہ آپ کی پولیو ویکسینیشن اگر ہو جاتی شاید بر وقت, بٹ دس از واٹ ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن. یو آر اے پرائڈ آف پاکستان. آئی وڈ سے جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ یو آر پرائڈ, کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اٹس اے نیشن آف. خدا نخواستہ لوگ تو جان بوجھ کے کر کے بھی بعض اوقات بچوں کو مانگنے کے لیے لگا دیتے ہیں. دوز آر ویری کرول پیپل. مگر یہ بڑی غیور قوم ہے, اور اس بچے نے جب ظاہر ہے ویل چیئر پہ بھی تھے تو انہوں نے ہارڈ شپ میں بھی گیم کے اوپر اپنا فوکس رکھا, اور وہ کہتے ہیں نا وٹ دا مائنڈ آف مین کنسیو اینڈ بلیو, مائنڈ آف مین اچیو. ہی اچیوڈ انٹرنیشنلی, انہوں نے ہر چیز کو اچیو کیا. تو کیا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی بہت سے جسٹ نیگیٹو مائنڈ کہ جی پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. واٹ وڈ یو سے ٹو دا پیپل اباؤٹ دا ویکسینیشن؟ اس ویکسینیشن کی اگر ہسٹری لوگوں کو پتہ لگ جائے تو میرے خیال میں تمام ڈاؤٹس نکل جانے چاہیے لوگوں کے مائنڈ سے. جس نے یہ ویکسین بنائی تھی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, سائنٹسٹ نے, اس نے اس کی رائلٹی نہیں لی. اور وہ رائلٹی اگر میں اور آپ اگر گوگل کریں تو اس کی
वर्थ आज ट्रिलियंस डॉलर्स में है। जब उसने इसको छोड़ा था, उसने कहा था कि अगर मैं इसकी रॉयल्टी लूँगा तो ये वैक्सीन सिर्फ अमीरों तक महदूद हो जाएगी, गरीबों तक नहीं जा पाएगी। तो दैट्स द रीज़न कि आज तक यूएनओ इस वैक्सीनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम दुनिया में स्प्रेड कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय जिसने इसको इन्वेंट किया। डॉक्टर जोन्स सैलेक जो हैं इन्वेंटर फॉर द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, डॉक्टर जॉन सैलेक इनका नाम था, अमेरिकन ज्यूइश थे, अमरीकी थे और यहूदी थे, अमरीकी थे और यहूदी थे। एंड लुक एट द ग्रेटनेस कि उन्होंने, जैसे इन्होंने मुदस्सर भाई ने कहा कि उन्होंने इसकी रॉयल्टी नहीं ली थी ताकि ये दवाई हर एक तक रहे। तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट, इट इज़ मस्ट, आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग एल्स व्हाट यू वुड लाइक टू से, मैसेज टू द पेरेंट्स एंड मैसेज टू द कम्युनिटी मेंबर्स कि अपनी आंखों के नज़रों के तीर और ज़ुबान की तुर्शी को कैसे कम कर सकते हैं। अवेयरनेस, दैट्स ओनली वे। और दूसरा इंक्लूसिविटी, जब आप लोगों के साथ सराउंडिंग में रहेंगे, डिसेबल लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों को व्हील चेयर उनके लिए एक टॉय है, वो छोटे से छोटा भी फुल एक्सपर्ट है। अब हमारे दोस्तों के जो बच्चे हैं या जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं जो व्हील चेयर्स पे हैं या डिसेबिलिटी हैं, उनके बच्चों के अंदर कभी भी ऐसी या उनकी फैमिली के अंदर कभी भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो उससे सराउंडिंग का हिस्सा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बात करके कहता हूँ ये तो ब्लेसिंग है, इंसान इसको कन्वर्ट करना जानता हो, इट इज़ अ ब्लेसिंग। मुझे अल्लाह ने चूज़ किया मेरे बहन भाइयों में से। जिस दिन मुझे पोलियो हुआ था उस दिन मेरी छोटी बहन मेरे से 1 साल छोटी थी, मेरा बड़ा भाई मेरे से 2 साल बड़ा था, तो हम पाँचों उसी ब्रैकेट में थे कि जिस पाँचों को तीनों को हो सकता था पोलियो, बट अल्लाह चूज़ मी। ये तो मैं फ्रैंकली ये मेरा फेथ है, and for some reason Allah ने choose किया है। This is your positive attitude. I believe this is your positive attitude. कि आपने उसमें भी राय फरार नहीं इख्तियार की कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता, मैं डिसेबल हूँ। सो आपको शायद मेरी पहली मुलाकात याद, मुझे नहीं वो भूली, आपसे पहली मुलाकात फैजान ग्रोसर्स पे हुई थी, ब्रैम्पटन का पहला ग्रोसर्स। बिल्कुल याद है कैनेडी एंड ओरिंडा के ऊपर जी। और मैं नीचे एक गाड़ी का टायर फ्लैट था और मैं बैठ के उसको चेंज कर रहा था, सर्दी याद थी। आ गया। और आपने मुझे कहा था कि मैं हेल्प करूँ, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने आपको कहा नहीं इंशाल्लाह आई विल डू दैट। तो ये वो एक नहीं, मगर मैंने कोई अगर बल्कि मुझे ज़रूर कह दीजिएगा क्या मेरे किसी जेस्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ लोगों के जो होते हैं ना वो इमेजेस माइंड में कभी नहीं जाते हैं। नहीं, मेरा कोई अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं तो अभी भी चलते फिरते ये सोचती हूँ, मैं अपने घर में भी ये बात कहती हूँ कि आज सेहतमंद है, ना मालूम कब रिसेंटली किसी की। मैं पॉजिटिविटी ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खातून होके भी आप मुझे हेल्प आउट करने के लिए कह रही हैं, जबकि बहुत सारी लेडीज यहाँ पर अपनी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए तो उनके हाथ पैर फूले होते हैं। व्हाट शी गोना डू दैट? आई लव यू। आपने अपने बच्चों को बड़ा, बल्कि एक दिन मैं और मेरा बेटा फिशिंग करने के लिए गए हार्ट लेक पे, तो आगे मुदस्सर भाई भी बच्चियों के साथ फिशिंग के लिए बैठे हुए थे। ही एंजॉयज लाइफ एंड यू नो व्हाट, जिंदगी में प्रॉब्लम्स हर एक के साथ आती हैं, बट वी कैन टेक इट एज। कैन यू शो अस योर मेडल्स प्लीज? ये वो मेडल है जो इस वक्त मुझे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने दिया। अगर आमिर करीब क्लोजअप, अगर आमिर क्लोजअप दिखा, दूसरी साइड पे दिखाइएगा, दूसरी साइड क्या, अच्छा पीछे से भी आप दिखा दीजिएगा। इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है? आप नहीं, लाइट का मसला आ रहा है, लाइट का मसला आ रहा है, तो ऑफ कोर्स। और ये क्या है, शील्ड क्या है? ये कैन गेल्स जो अवार्ड है उसका बेसिकली। हाँ, कैन गेल का जो ब्रैम्पटन का हाईएस्ट एमेच्योर अवार्ड है, जो जनाब मुदस्सर साहब को हासिल किया, एंड वी ऑल कॉन्ग्रेचुलेट हिम। माशाल्लाह, मेरे लिए, आपके लिए, ही इज़ अ प्राइड ऑफ आवर कम्युनिटी, ही इज़ अ प्राइड ऑफ आवर कम्युनिटी। एंड आई फील सैड जब मैं लोगों को नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए भी फ्रॉड करते हुए देखती हूँ, मांगते हुए देखती हूँ। यू कैन बी अ स्टार इन द वर्ल्ड, ही इज आवर प्राइड,
کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا. میسیج دیجیے لوگوں کے لیے پلیز. کوئی میسیج نہیں ہے, بس نہیں نصیحت کا کوئی پیغام دینا چاہیے تھا. بیکاز یو مسٹ ہیو گون تھرو تھک اینڈ تھن. I just want you to give some good message that ہمیشہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کرنے میں یا براؤن سکن ہوتے ہوئے یا ایک ملک کا جھنڈا جب میرے کندھوں کے اوپر ہے تو میرے پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو. نو ڈاؤٹ ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے یہ چیزیں انسان اچیو کرتے ہیں, اب مثال کے طور پہ جس دن سے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, میں سمجھتا ہوں میرے پہ اب زیادہ اس کا برڈن ذمہ داری زیادہ ہو گئی. اب مجھے اس کی عزت رکھنی ہے. اس سے پہلے مجھے اس کی عزت کی میں نہ تو اس قابل تھا. اب اس عزت کو مینٹین رکھنا بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. اور یقین کیجئے گا کہ بہت آسان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو برا کہنا, مگر یقیناً ہم جس وطن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پہلی رسپانسبلٹی آپ دیکھیے گا, ہمیں ویلفیئر لینے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, میں 2 لوگوں کی بہت بڑی معتقد ہوں. دے ہیڈ آل دا چانس ٹو ڈو دا بینکرپسی اینڈ گو آن ٹو دا ویلفیئر. دے ڈڈ ناٹ. دے ورکڈ ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دے پرووڈ دیم سیلف. اگر انہوں نے کسی کے قرض بھی لیا تھا تو وہ قرض بھی واپس کیا. زندگی میں جو پیسہ جو عزت مجھے ملنی ہے وہ ملنی ہے. اب یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو عزت کے راستے سے اور ایمان کو کامل رکھتے ہوئے حاصل کرتی ہوں یا میں رانگ پاتھ وے اڈاپٹ کرتی ہوں. جناب مدثر صاحب آپ کو بہت شکریہ. باجی انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اور ملاقات ہوگی, کیونکہ آپ کے اسی پلیٹ فارم پہ 2015 میں نے انٹرویو دیا تھا اور آج پھر دے رہا ہوں 11 سال بعد. اور جو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری موو ہوگی وہ ریویل کروں گا ایک ایسا پروجیکٹ جو پاکستان میں نے ڈسیبل کے لیے سٹارٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, پاکستان میں سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ, اور اٹس آلریڈی ان پروگریس. لیکن اس کے لیے ڈیٹیل کے لیے تھوڑا سا سیڈ سوئنگ تو کر دیں. سین یہ کہ پولیو تو ختم ہو گیا جی, لیکن اسپائنل کارڈ انجری اور ایکسیڈنٹس کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے یو آر رائٹ کہ جسم مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. اور ہوتا موسٹلی اس ایج میں جا کے لوگوں کو 25 سے 30 سال کی ایج میں, جب وہ اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی فیملیز کو کیری آن کرنا ہوتا ہے, ان کی فائنینشلی رسپانسبلٹیز کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس نہ اسکلز ہوتی ہیں نہ ایسی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ جو اس کو دوبارہ سٹینڈ کر سکیں. اب فار ایگزامپل میں اگر ڈسیبل تھا تو بچپن سے تھا, تو میرا راستہ بھی ویسا ہی رہا, میری ایجوکیشن بھی ویسی رہی, میرے پیرنٹس نے مجھے اسی پوائنٹ آف ویو سے ریز کیا. لیکن ایسے لوگ کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں جن کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ اسکل ہے, اسپائنل کارڈ انجریز ہیں, ورک فورس پہ 6 مہینے کی تنخواہ دے کے گھر بھیج دیتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں لوگوں پہ, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب اس کی پوری زندگی آگے کہاں جانی ہے. اور پنجاب میں کم از کم 4 ملین پیپل ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے. اور ان کے لیے انشاءاللہ میں بہت بڑا پروجیکٹ 4 ملین پیپل آن اے کائنڈ آف ڈسیبلٹی. جی, اسپائنل کارڈ اور روڈ ایکسیڈنٹس, ورک فورس ایکسیڈنٹس. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی کم از کم 30 کیسز ڈیلی ایسے آتے ہیں جو نان ریکوریبل ہیں, جنہوں نے اس کے بعد ریکور نہیں کرنا. ریسکیو 1122 کم از کم 50 کیسز رپورٹ کرتے ہیں ایوری ڈے پنجاب میں. اس میں بائک کے ایکسیڈنٹس الاٹ, ہر دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کی. اور زندگی بھر کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے جو بازاروں میں سے انکروچمنٹس ختم کی ہیں, میرا خیال ہے اس نے بھی ایکسیڈنٹ کی شرح کو کم کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی فرق پڑا, بہت بڑا. وہ تو ہم تو خود اس کے معتقد میں سے ہوں میں کہ الحمدللہ کم از کم اتنی بہت بڑی چینج ہے, نو ڈاؤٹ. کیونکہ انکروچمنٹس جو ختم کی نا, انکروچمنٹس نے رستے تنگ کیے ہوئے تھے, ایکسیڈنٹس کی شرح زیادہ ہو گئی تھی. جناب مدثر صاحب بہت شکریہ آپ کا, سو کائنڈ آف یو اینڈ آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو انشاءاللہ. بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس دن آپ کبھی پریکٹس کر رہے ہوں ڈو لیٹ اس نو, تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں انشاءاللہ. جب آپ فیلڈ میں اپنی ٹیبل ٹینس کے اوپر اب کھیل رہے ہوں اپنے حریف کے ساتھ, تو گیو اس اے چانس ٹو کہ ہم اس کو فلما. انشاءاللہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد مدثر صاحب.